اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کے معراج ہے۔ اگر مومن یہ چاہے کہ میں رب سے باتیں کروں، نماز میں نیت مان لے۔ اگر مومن یہ چاہے کہ میں رب سے ملوں، یا اللہ سے ملوں، نماز کی نیت مان لے۔ نماز پڑھنے والا رب سے ملاقات کرتا ہے، نماز پڑھنے والا رب سے باتیں کرتا ہے، نماز پڑھنے والا رب کا دھیان اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ نیت مان لی، میں کھڑا ہوں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رکوع کو میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے سجدے کو میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے تحیات کو میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کو خوش ہو گئے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ہم نے نماز کو چھوڑ دیا تو بےکوا قسم دین کے ایک ستون کو ہم نے گرا دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے دنیا میں بسنے والے مومنوں، اگر تم مجھے آرام پہنچانا چاہتے ہو، مجھے راحت پہنچانا چاہتے ہو، میری آنکھوں کو ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو، نماز قائم کرو۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت یہ بتائیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کیسے قبول ہوتی ہے؟ ہمیں کیسے پتا ہوگا، ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی اچھا جواب دیا۔ فرمایا بھائی تم فجر پڑھتے ہو، فجر پڑھنے کے بعد اگر تمہیں ظہر کی توفیق ہو گئی، سمجھو تمہاری فجر قبول ہو گئی۔ تم نے ظہر پڑھی، ظہر کے پڑھنے کے بعد تمہیں عصر کی توفیق ہو گئی، یوں سمجھو کہ تمہاری ظہر قبول ہو گئی۔ اور تم نے ظہر پڑھی اور تمہیں عصر کی توفیق ہو گئی، یوں سمجھو کہ میری ظہر قبول ہو گئی۔ اور تم نے عصر پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی توفیق ہو گئی، رب کعبہ کی قسم یوں سمجھو کہ ہماری عصر قبول ہو گئی۔ اور اگر تم نے مغرب پڑھی اور مغرب کے بعد عشاء کی توفیق ہو گئی، یوں سمجھو میری مغرب قبول ہو گئی۔ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کی تمہیں توفیق ہو رہی ہے، تو سمجھو کہ ہماری پہلی والی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اس لیے نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، جس مقام پر ہو، جس جگہ پر ہو، چاہے دکان میں ہو، چاہے مکان میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے زراعت میں ہو، اور چاہے کھیتی میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، کسی بھی مقام پہ کسی بھی وقت نماز نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار میں نماز نہیں چھوڑی، ہجرت کے سفر میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی، طائف کے سفر میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی، آپ نے مکہ میں نماز نہیں چھوڑی، آپ نے مدینہ میں نماز نہیں چھوڑی، آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، آپ مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، دشمن کا پیچھے دشمن کی الغار ہے، آپ نے نماز کوئی نہیں چھوڑی۔ مدینہ کے اندر آپ نے نماز نہیں چھوڑی، شیب ابی طالب کے اندر آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ قید رہے، کبھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ طائف جیسے سفر کے اندر آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں اور طائف کے اوباش آپ کے در پہ لگ گئے ہیں، آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ پورا بدن لہولہان ہو گیا، آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ مدینہ میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی، بدر میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی، احد میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی، تبوک میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی، حنین میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی، یرموک میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی، خیبر میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی، فتح مکہ میں آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ ہر بار آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، بڑے بڑے پہاڑ آپ کے اوپر ظلم اور بربریت کے توڑے جا رہے تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم صبح کھا کر بھی نماز چھوڑ رہے ہیں،
شام کو کھا کر بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، موٹے موٹے گدوں پہ سو کر بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، اور گہری نیند لے کے بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، اور آزادی کے ساتھ رہ کر بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، اور رات گزار کے وقت بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، اور دن میں بھی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھو، ان کے اوپر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ حضرت بلال سے پوچھو، حضرت سمیہ سے پوچھو، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے پوچھو، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، حضرت ابو بکر سے پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ ان کے اوپر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دشمن نے اپنے سارے ہتھ کنڈے اپنا لیے، لیکن ایک بھی وقت کی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوں جنت میں چلے جائیں گے، نہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ ہمارا غلط خیال ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سامنے دشمن کھڑا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تلواریں لے لہا رہی ہے، سامنے موت کھڑی ہے، اور اپنے مد مقابل سے کہہ رہے ہیں، اپنے دشمن سے کہہ رہے ہیں کہ عصر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو۔ ایسے خطرناک ماحول میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی، اس لیے کہ نماز وہ عمل ہے کہ سارے احکامات اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر اتارے ہیں، اور نماز جب عطا کرنے کا وقت آیا، میرے اور آپ کے آقا تعلیم کرنے والے سید الانبیاء والبشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، عرش پر بلایا، اور اللہ رب العزت نے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، حبیب اور محبوب کے درمیان ملاقات ہوئی، اور نماز کا عظیم تحفہ دے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ جاؤ آپ کی امت سے کہہ دو، جو نماز پڑھے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور آخرت میں بجلی کی طرح پل صراط پر سے پار ہو جائے گا۔ اس لیے عہد کرو کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے، سفر میں ہوں گے، حضر میں ہوں گے، دکھ میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے، انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں۔ حضور پاک علیہ السلام کو نماز چھوڑ کر تکلیف نہیں دیں گے، نماز چھوڑ کر اللہ کا باغی نہیں بنیں گے، نماز کے ذریعے سے گھروں کو آباد کریں گے، نماز کے ذریعے سے مسجدوں کو آباد کریں گے، نماز کے ذریعے سے اپنے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے نماز کے احکام زندہ کروائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا ہے کہ نماز اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے، کہ اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو، اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، نماز میں داخل ہو۔ نماز کا چھوڑنا شراب سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا سود سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا جھوٹ سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں شیطان نے کوئی شراب پیا تھا، شیطان نے کوئی جھوٹ بولا تھا، شیطان نے کوئی جوا کھیلا تھا، شیطان نے کوئی سود لی تھی، نہیں، ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے در سے نکال دیا۔ ہم صبح بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، اور دن میں بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، اور شام کو بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، اور رات کو بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، اور دن میں بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، ہمارا کیا ہو؟ اس لیے اپنی بچی کچی زندگی، اپنی پچھلی زندگی سے اللہ سے توبہ کرو، اور آئندہ نئی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کا پکا عزم اور ارادہ کرو۔ جو نماز قضا ہو گئی ہے اس کا بہترین طریقہ ہے، اس کو عمری قضا کہتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کر لی جائے کہ میں میری زندگی کی سب سے پہلی جو ظہر چھوٹی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، جو میری زندگی کی سب سے اول فجر چھوٹی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، جو میری زندگی کی سب سے پہلی عصر چھوٹ رہی ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ حساب لگانے کے مجھے بالغ ہوئے اتنے سال ہو گئے، اور اتنے سال تک وہ برابر پڑھتا رہے،
انشاءاللہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ رب العزت اس کو مکمل پوری زندگی نماز پڑھنے والا شمار کرنے قیامت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو پنج وقت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں